بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال، سیاسی منظرنامہ، اگلا حکومتی ڈھانچہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ کون بنے گا وزیر اعظم اور کون بنے گا وزیر اعلیٰ پنجاب، کون ہوگا بلوچستان میں، کون ہوگا خیبر پختونخوا میں، کون ہوگا سندھ میں۔ یہ سارے منصوبے بن رہے ہیں، لیکن ان منصوبوں کی عمل پذیری اور اس میں کامیابی کتنی ہوگی اس کا کسی کو بھی علم نہیں، اور ہمیں یقین ہے، 100% یقین ہے کہ جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہ فلاں پارٹی کو اتنی سیٹیں دے دیں اور فلاں پارٹی کو اتنی سیٹیں دے دیں، اور یہ 8 جماعتوں کو ہم نے آگے جا کے ایڈجسٹ کرنا ہے، ان کے سپرد اقتدار کر دینا ہے، اور اللہ خیر صلی اللہ، یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو یاد نہیں، پاکستان کی عوام کسی کو یاد نہیں، پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں، یہ کسی کو بھی ساتھ نہیں ہے، اور انواع جو ہے جو ٹاسک دے دیا جاتا ہے اس کے اکارڈنگلی وہ وہی گردان پڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور نوبت آ گئی ہے، اب ان کے سارے معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں باری باری۔ نمبر 1، پہلا جو کھڑکنے والی چیزیں ہیں، برتن کھڑکیں گے، وہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان، ان میں اب باقاعدہ طور پہ علیحدگی ہونے والی ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان، کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ باور کروا رہے ہیں کہ جناب آپ کی باری ہو گئی ہے پوری، آپ نے ایک باری لینی تھی وہ آپ نے لے چکے ہیں، اور یہ ہماری وجہ سے آپ کی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ مسلم لیگ نواز کو اب کہہ رہے ہیں کہ جناب اب آ گئے ہیں الیکشن، تو الیکشن میں اب اگلا الیکشن ہوگا ہمارا، اور وزیر اعظم بھی ہوگا ہمارا، سیٹیں بھی ہوں گی ہماری۔ زرداری صاحب یہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پنجاب میں ان کو جگہ دے دی جائے اور پنجاب میں ان کی حکومت بن جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، دنیا پہ جانے سے پہلے میں پنجاب میں اپنی حکومت دیکھنا چاہتا ہوں، اور مرکز میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن ابھی بلاول صاحب ہیں بچے، اور ابھی تک ان کی وہ ایج نہیں کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جا سکے، تو زرداری صاحب نے کہا پھر میں خود ہی وزیر اعظم بن جاتا ہوں، میں صدر رہ چکا ہوں، اب میں وزیر اعظم بنوں گا۔ اور اسی لیے لاہور میں انہوں نے خاص طور پہ فوکس کیا مساق معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، لاہور کے کاروباری لوگوں کو، تاجروں کو، صنعت کاروں کو، لاہور کے، پنجاب کے، ان سب کو وہ مخاطب ہوئے، لیکن بنیادی نقطہ یہی تھا کہ جناب مجھے پنجاب دے دیا جائے اور سینٹر میں بھی مجھے ہی لایا جائے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اب مسلم لیگ نواز کی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جگہ کیسے بنے گی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کو وکٹری سٹینڈ پہ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، پاکستان تحریک انصاف کو وکٹری سٹینڈ پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ سب کو علم ہے، پاکستان کے تمام اداروں کو اس بات کا علم ہے، پاکستان کے عوام کو علم ہے، اور غیر ملکی جو سفارت خانے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ مقبولیت کا لیول اس وقت کیا ہے، لہٰذا یہاں سے تو کوئی شک کسی کو ہونا نہیں چاہیے۔ اب ان کا صرف راستہ روکنے کی، ان کی سٹرینتھ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی، کہ اس کے نمبر جو ہیں وہ کم سے کم رکھے جائیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو سمپل میجورٹی بھی نہ مل سکے پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی پاکستان کی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور الیکشن اس وقت بھی ہوتے ہیں، یہ جو تمام پکڑ دھکڑ کے بعد بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تب بھی پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ یہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے بھی کہہ رہے ہیں، یہ این جی اوز بھی کہہ رہی ہیں جو ساری کا سارا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، تمام سرویز بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اب پھڈا کس پہ ہونا ہے؟ پھڈا یہ ہے کہ پنجاب میں زرداری صاحب کو نہیں آنے دینا، پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دینا، یہ ہے مریم صاحبہ کی خواہش، اور نون لیگ کی خواہش، اور ایون شہباز شریف صاحب بھی، ان کے بچے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کے بچے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو آنے سے روکیں، پیپلز پارٹی کو یہاں نہیں آنا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف تو بعد میں بات ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف وہ یہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی سے وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو انتخابی اتحاد بنایا جانا تھا، وہ فلاپ ہو گیا ہے ڈرامہ، اور وہ سارے کا سارا پلان فلاپ ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے، اور اب مسلم لیگ نواز اپنا الیکشن لڑے گی،
JUI اپنا لڑے گی۔ تو یہ پہلا سائن ہے کہ مسلم لیگ نواز کی چھٹی ہونے والی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بتا چکے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بغیر کسی وجہ کے جلدی اپنا پینترا نہیں بدلتے، تو انہوں نے پینترا بدل لیا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو PDM انتخابی اتحاد نہیں بنے گا، یہ بات انہوں نے کی ہے جب وہ باہر سے غیر ملکی دورہ کر کے آئے ہیں، اور تھائی لینڈ گئے تھے یا کہاں گئے تھے ابھی تک اس کے بارے میں وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جہاں بھی وہ گئے تھے تو وہاں سے واپسی پہ وہاں پہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس کے بعد مولانا خاموش بھی ہیں، اور مولانا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ PDM انتخابی اتحاد نہیں۔ اب زرداری صاحب نے مسلم لیگ نواز کو ایک تجویز دی تھی، اور وہ تجویز یہ دی کہ ہم آپس میں مل کے الیکشن لڑتے ہیں، PDM پیپلز پارٹی ساری حکمران اتحادیں آپس میں الیکشن لڑتے ہیں مل کے، یعنی کہ اس کے انتخابی اتحاد بنا لیتے ہیں۔ تو وہ بھی تجویز نہیں مانی گئی تھی، لیکن نواز اس پہ زرداری صاحب کا یہ خیال تھا کہ اگر انتخابی اتحاد بن جاتا ہے تو اگلی باری آپ ہمیں دے دیں، اور پنجاب میں بھی ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ لیکن پنجاب میں نون لیگ کہتی ہے، مریم صاحبہ کہتی ہے نہیں، پنجاب ہمارا ہے، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو بہرحال یہ ان کی اسیسمنٹ ہے۔ اب زرداری صاحب اپنا پیرالل اپنا کر رہے ہیں بندوبست، اور اپنا جوڑ توڑ کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نواز اپنا جوڑ توڑ کر رہی ہے۔ اب مسلم لیگ نواز کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب کو ایک شبہ ہو گیا ہے، زرداری صاحب کو ایک شبہ نہیں بلکہ یقین ہو گیا، کیونکہ زرداری صاحب کے بھی اندر لوگ موجود ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو ٹرائکا بننے جا رہا ہے وہ بننے جا رہا ہے نواز شریف صاحب کا، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا۔ یہ ٹرائکا بن چکا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بن چکا ہے۔ لیکن اگر وہ زرداری صاحب کہتے ہیں یہ ٹرائکا اگر بن گیا ہے، اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے تو پھر پیپلز پارٹی کا پتہ صاف کیا جا رہا ہے، اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو سندھ بھی پھر نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ غور و خوض کی باتیں اندر چل رہی ہیں، معرفت کی باتیں ہیں، لہٰذا اسی خدشے کے پیش نظر، اور دوسرا زرداری صاحب کو یہ بھی علم ہوا ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں سپٹمبر کا، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے جانے کا، اور یہ الیکشن کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں نومبر میں۔ یہ جو ٹرائکا ہے بقول زرداری صاحب کے، یہ الیکشن لے جانا چاہ رہے ہیں نومبر میں، تاکہ جب شیڈول آئے انتخابی شیڈول، کیونکہ 17 سپٹمبر کو آ جانا ہے جناب قاضی فائز صاحب نے چیف جسٹس، اور اگر یہ مدت پارلیمان پوری کرتی ہے، اگست میں جاتی ہے پوری کر کے، تو الیکشن 8-10 اکتوبر کو ہی بنتا ہے، اور 8-10 اکتوبر کو جب الیکشن اگر وہی شیڈول رہتا ہے تو کیا ہوگا، جسٹس قاضی فائز صاحب آ کے الیکشن شیڈول میں رد و بدل نہیں کر سکیں گے، اور رد و بدل نہیں ہو سکے گا، کاغذات نامزدگی داخل ہو چکے ہوں گے، لاک ہو چکا ہوگا، اور نواز شریف صاحب اگر 17 ستمبر کے بعد واپس بھی آتے ہیں اور ان کو الیکشن میں پھر بھی وہ نہیں جا سکیں گے، کیونکہ اس وقت شیڈول کا جو مرحلہ ہے وہ پورا ہو چکا ہوگا۔ کون سے والا؟ جو 54 ڈیز، آپ 8 اکتوبر سے 10 اکتوبر سے 54 ڈیز پیچھے آ جائیں تو وہ بنتی ہے 12-14 ستمبر کو، یعنی 12-14 ستمبر سے انتخابی کاغذات نامزدگی داخل ہونے کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے سے وہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہوگا۔ اور اس میں اب اگر نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے، جیسا کہ لگ رہا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے، کیونکہ جو 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے پاناما کے بارے میں، وہ یہ بتا رہی ہے سماعت کہ وہ اس وقت غلط ہوا، اور اس وقت غلط ہوا جو ان کو سزائیں دی گئیں، تو اب جو ہے اس کو صحیح کیا جائے۔ یہ پہلے سے پروجیکٹ موجود ہے، تو لہٰذا یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، اس لیے زرداری صاحب نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب میں چاہوں گا اس وقت الیکشن ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ الیکشن کو جو آگے لے جانا چاہ رہی ہے مسلم لیگ نواز کی حکومت، کہ اسمبلی توڑ دی جائے 14 اگست سے 1-2 دن پہلے، اور پھر یہ الیکشن چلے جائیں گے سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر میں، یعنی نومبر میں پھر الیکشن چلا جائے گا، اور جسٹس قاضی فائز صاحب کافی عرصہ ہو چکا ہوگا، وہ آ چکے ہوں گے، پھر شیڈول بھی اس کے بعد آئے گا، اور پھر نواز شریف صاحب کو بھی موقع مل جائے گا واپس آنے کا، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ
14 सितंबर 15 सितंबर से पहले नजर नहीं आ रही। वो 15-16 सितंबर के बाद ही कहीं जाके उनकी वापसी होगी, अगर वो गए तो। और उस वक्त वो भी उस सूरत में जाएंगे जब मजबूत गारंटीज मिलेंगी। बहरहाल जरदारी साहब इस कोशिश में है कि जो नून लीग सोच रही है कि जो ट्राइका वो बनाने की कोशिश कर रही है, आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उस वक्त जो होंगे, तो ये जो ट्राइका है ये किसी भी सूरत ना बने। जरदारी साहब को पता है कि अगर ये ट्राइका बन गया तो फिर पीपल्स पार्टी के पल्ले भी कुछ नहीं आएगा और वो भी खाली हाथ रह जाएगी। लिहाजा ये दिलचस्प सूरत हाल अभी चल रही है, मज़े की गेम चल रही है। जरदारी साहब अब पीडीएम को यानी कि मुस्लिम लीग नवाज को एक टीका लगाना चाह रहे हैं, और वो टीका कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये आने वाले दिन बताएंगे। उसकी दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, चौधरी शुजात साहब की काफ लीग और दीगर जो छोटी जमातें हैं वो भी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। जरदारी साहब ग्राउंड पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। पंजाब में उन्होंने काम किया, कुछ लोगों को मिलाया, जीते हुए तो कोई नहीं गए, साबिकीन गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उधर महफिल लगाई हुई है। एक और बता दूं कि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वो सारी चीज़ों से बेनियाज हैं। वो कहते हैं कि जनाब पार्टी जितने लोग लेके जाने ले जाएं। अच्छा है कि जो स्टैब्लिशमेंट के लोग बैठे थे हमारी पार्टी में वो सारे एक्सपोज हो गए और वो सब के सब जा रहे हैं, क्योंकि वो खान साहब को पता है, वो पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे स्टैब्लिशमेंट है, और स्टैब्लिशमेंट ही ये सारे काम कर रही है, उनको कमज़ोर कर रही है, पीटीआई को तोड़ रही है, नई जमात बना रही है। तो इसके पीछे सारे के सारे वही लोग हैं। लिहाजा खान साहब जो है वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को एक पैगाम पहुंचाया है। पार्टी के लोगों को पैगाम दिया कि अपनी सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दें, मुकम्मल तौर पे रूपोश हो जाएं और खामोशी से जहां हैं वहीं बैठे रहें। कोई ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की, डिजिटल मीडिया पे, अखबारात पे, अदरवाइज, क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा और अहम तरीन मुज़ाकरात इमरान खान साहब के साथ चल रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। 2 और चैनल भी हैं, उनके ज़रिए भी ये मुज़ाकरात चल रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब ने पार्टी छोड़ने वालों को भी यही पैगाम दिया है, बाकी जो मौजूद हैं उनको भी यही पैगाम दिया कि खामोश रहें और देखें गेम किस तरफ जा रही है, और हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इलेक्शन हमारा ही होगा। लिहाजा जो जो आपस की इनकी लड़ाइयाँ हैं और जो जरदारी साहब को बिल्कुल कॉर्नर लगाने की कोशिश की जा रही है, और उस पर ज़ाहिर है वो अपना रजिस्ट करेंगे और वो सिस्टम को भी चैलेंज करेंगे, अकाबरीन को भी चैलेंज करेंगे, और वो ये कह रहे होंगे कि जनाब इस तरह नहीं चलेगा। तो खान साहब अभी बेहतर से बेहतरीन पोजीशन में है, इसमें कोई शक नहीं है, और मुस्लिम लीग नवाज लूज़र है इस सारे खेल की। पीपल्स पार्टी को फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।